جب عورت انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ تصور کی جاتی تھی، اگر کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہوتی وہ منہ چھپاتے پھرتا تھا، آپ نے سنا ہوگا زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے اوپر کتنا عزت نصیب فرمائی. وہ بیٹی جو کل زندہ درگور کی جاتی تھی، میرے آقا نے اسے ماں بنا کر قدموں میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضرت کی خدمت میں آیا اور بڑا پریشان ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا مجھے میرا اللہ معاف کر دے گا؟ اس نے فرمایا تیرے جتنے گناہ ہیں اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت بڑی وسیع ہے، اللہ بخش دیں گے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا ہے. اس نے فرمایا جتنا بھی تیرا جرم ہو اللہ معاف فرما دیں گے، تو توبہ کر، اللہ کی رحمت وسیع ہے. عرض کرنی یا رسول اللہ شاید میں آپ کی خدمت کے اندر صحیح معنی میں عرض نہیں کر پا رہا، میرا جرم بہت بڑا ہے. حضرت نے فرمایا پھر بتاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ کسی کا گناہ، کسی کی غلطی حضرت سماعت نہ فرمائے. بس اللہ اور اللہ کے بندے کا معاملہ ہے. یہ تو ہماری عادت ہے نا، کسی نے کوئی بات کہہ دی اور پھر کھوج کریج میں لگے بلا وجہ، ہاں بھی سنا کیا ہوا، کیسا ہوا، کیوں ہوا، کب ہوا. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ستار خدا کے ستار پیغمبر ہیں، یہ پردہ ڈالنے کی کوشش فرماتے تھے. آپ نے کئی دفعہ فرمایا ٹھیک ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں گے. کہتے نہیں یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا ہے. فرمایا بولو کیا جرم ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ بھی میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میری شادی ہوئی، میری گھر والی امید سے تھی، سفر تجارت پر جانے لگا، سفر بہت لمبا تھا، تو میں نے وصیت کی بیٹا پیدا ہو تو زندہ رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو مار دینا. یہ سر عرب کا رواج ہے. تو ہوا یہ کہ میری بیٹی پیدا ہو. اللہ کے پیغمبر میری گھر والی نے بیٹی کو قتل نہیں کیا بلکہ اس کی تربیت شروع کر دی. یہاں تک کہ کئی سال کے بعد میرا واپس آنا ہوا تو میری خبر پا کر میری گھر والی نے میرے ڈر کی وجہ سے میری بچی کو اچھے کپڑے پہنا کر سرما لگا کے ہمسائے کے گھر کے اندر بھیج دیا کہ یہ آ رہا ہے، کہیں دیکھتے ہی بیٹی کو قتل نہ کر دے، پریشان نہ ہو جائے. امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے. عرض کرتے اللہ کے نبی میں اپنے گھر آیا، کچھ دیر کے بعد ایک بچی حسن کی حد، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، تیل لگایا ہوا، سرما آنکھوں میں ڈالا ہوا، بڑی ناز و انداز محبت و پیار کے ساتھ میرے گھر میں آئی. کہتا یا رسول اللہ بیٹی تھی، خون نے غلبہ کیا. میں نے اپنی گھر والی کو کہا کتنی پیاری بیٹی ہے، یہ ہے کس کی؟ کہتا یا رسول اللہ میری گھر والی بیچاری کہہ بیٹھی، بتا بیٹھی غلطی کے اندر کہ یہ تیری بیٹی ہے. وہ زمانہ جاہلیت کی باتیں میرے دماغ میں آ گئی. میں نے کہا میری بیٹی ہے تو مارا کیوں نہیں، قتل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتی ہے دیکھ تو صحیح یہ پیاری بیٹی قتل کرنے کے قابل ہے، کر لے، ہو سکتا ہے پھر چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. کہتا یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ منظر، میری گھر والی کی آنکھوں میں آنسو کے نیر ہیں، کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی منہ چومتی ہے، کبھی رخسار چومتی ہے. اور کہنے والے نے کہا کہ جدا کسی سے کسی کا غرض حبیب نہ ہو، یہ داغ وہ ہے جو کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو. میں نے بیٹی کی انگلی پکڑی، کسی اٹھائی، رسی اٹھائی، چل پڑا. انجام سے بے خبر بیٹی میرے ساتھ چل رہی ہے.
پوچھتے بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ بیٹی بڑے دنوں کے بعد آیا ہوں، تمہیں بازار لے کر جاتا ہوں، کوئی چیز خرید کر کے دوں گا۔ بچی بڑی دانا تھی، چل پڑی میرے ساتھ۔ کہتے جب میں نے جنگل کا رخ کیا، کہتے بابا جی یہ تو جنگل کا راستہ ہے، آپ نے تو بازار کا وعدہ کیا تھا۔ بیٹی یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، جلدی پہنچ جائیں گے۔ کہتے میں پہنچا اس مقام پر جہاں میں نے گڑھا کھودنا تھا، انجام سے بے خبر بچی میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوا۔ کہتا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میری معصوم بچی اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے سورج کے سامنے کر لیتی ہے کہ بابا کے جسم کے اوپر سورج کے اوپر گرمی نہ پڑے۔ یا رسول اللہ میرے دل پہ ترس نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ میری معصوم بچی اٹھی، اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کرنے لگی، ہاتھوں کو پوچھتی ہے کہ میرے بابا کے جسم پر مٹی کیوں آئی؟ اللہ کے نبی میرے دل پہ پھر بھی ترس نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب میں نے گڑھا کھود لیا، میرے ظالم ہاتھ معصوم بچی کے بالوں میں پڑے، بے ساختہ چیخ نکل گئی میری بیٹی کی، رو کے کہنے لگی بابا جان بیٹیاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی، گھر میں بسانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر میرے گھر کے لیے میرے لیے آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں ایک ایک دروازے پہ بھیک مانگ کے پیٹ پالوں گی۔ بابا خدا کے قہر کو عذاب نہ دو، بابا اللہ کی ناراضگی کو آواز نہ دو، کہیں بابا بیٹی کی چیخوں سے اللہ کا عرش نہ ہل جائے۔ کہتا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، میرے دل پہ کوئی ترس نہیں آیا، زندہ درگور کیا، گھر آ گیا، رات کو سوتا ہوں، بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی، میں آرام کرتا ہوں، اس کی رونے کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے۔ حضور اکرم سن رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فرمایا یار تو نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی تو نے، لیکن اللہ بڑے کریم ہیں، پچھلے گناہوں کی توبہ کر، کلمہ پڑھنا تیرا کام، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، توبہ کرنا تیرا کام، معاف کر دینا اللہ کا کام۔ پھر ایک وقت آیا، یہی آدمی چل رہا ہے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر، حضرت نے فرمایا خیریت تو ہے، پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ کہتے یا رسول اللہ تکلیف نہیں، قدم اٹھا اٹھا کے چل رہا ہوں، کہیں کوئی چیمٹی میرے پاؤں تلے آ کے روندی نہ جائے، کل قیامت کے دن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میں نے واقعہ اس لیے عرض کیا، ایک دور تھا عورت کو انسانیت کے چہرے پر کالک اور بدنما داغ تصور کیا جاتا تھا۔ قربان جاؤں امام الانبیاء کی دین پر، اللہ رب العزت کے بھیجی ہوئی شریعت کے اوپر، کہیں اسے ماں بنا کر قدموں میں جنت کا سبق دیا، کہیں بیٹی بنا کر عزت نصیب کی، کہیں بہن بنا کر شفقت و پیار و محبت کا درس دیا۔ یاد رکھو آپ کی اور میری کامیابی اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں کے اندر ہے۔